آج ہم آپ تک ایک بہت اہم خبر پہنچا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 10 سال کے بعد ریاستی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک چلنے والے یہ انتخابات 2019 میں مودی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد 5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ہو رہے ہیں۔ معیز، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انتخابات کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات؟ بالکل، میں ناظرین کو ان انتخابات کے حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کرتا چلتا ہوں۔ یہ انتخابات گزشتہ سال دسمبر میں بھارتی سپریم کورٹ کے حکم کے بعد منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہ انتخابات 3 مراحل میں ہوں گے۔ پہلا مرحلہ 18 ستمبر سے شروع ہو چکا ہے، دوسرا مرحلہ 25 ستمبر اور تیسرا 1 اکتوبر کو ہوگا۔ نتائج کا اعلان 8 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ کل 90 نشستوں کے لیے تقریباً 87 لاکھ ووٹرز اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ پہلے مرحلے میں 24 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا سیاسی واقعہ ہے۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس انتخابات میں کون سی پارٹیاں شامل ہیں؟ بالکل ریبا، میں ناظرین کو اس انتخابات کے حوالے سے آگاہ کروں کہ اس انتخابات میں جو اصل مقابلہ ہے وہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کے درمیان ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ کو مزید آگاہ کریں کہ یہ دونوں رہنما ماضی میں مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی، جو کہ کشمیر پہ جنہوں نے آرٹیکل 370A جیسا کو ختم کرنے جیسے ظلم کیا، وہ بھی حصہ لے رہی ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کانگریس نے عمر عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس کے ساتھ اتحاد کر کے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے حوالے سے ایک بیان نے بھارتی میڈیا چینلز پر آگ لگا دی ہے۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے انڈین کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پاکستان کا ایک پیج پر ہونے کی بات کی ہے، اس حوالے سے کہ جہاں تک 35A اور آرٹیکل 370 کا تعلق بنتا ہے۔ ناظرین، خواجہ آصف کا اس اہم معاملے پر کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وزیر دفاع نے اس معاملے پہ کتنا اہم بیان دیا ہے، اور اریپا میرے خیال میں کوئی عام سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ دس پوائنٹس ٹوورڈز اے ویری امپورٹنٹ میٹر، اور ہم آپ کو بتائیں کہ ان کے اس بیان نے پورے بھارت اور بھارتی میڈیا میں آگ لگا دی ہے، یہاں تک کہ نریندر مودی کی جانب سے بھی خواجہ آصف کا ذکر کیا گیا ہے۔ حکومتی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور حزب اختلاف PTI بھی مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ نون لیگ کے بیرسٹر عقیل اور رہنما PTI زین قریشی کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ نون لیگ اور PTI رہنماؤں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مسئلہ ضرور اٹھائیں گے۔ ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ خواجہ آصف نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونین میں بھارتی فارن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ آرٹیکل 370 اور 35A پر بات کریں گے۔ تو معیز، کافی لوگوں کا تو کہنا ہے کہ یہ شاید امپاسبل سی بات ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ خواجہ آصف فارن منسٹر نہیں ہیں، وزیر دفاع ہیں، اور یہ ایک الگ قسم کی نوعیت رکھتا ہے ان کا ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا، اور دوسرا یہ کہ وہ جے شنکر کے خلاف کس طرح ڈیبیٹ کریں گے، جبکہ جے شنکر ایک کافی کہتے ہیں کہ بڑے اوپوننٹ ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، کہا تو جاتا ہے کہ جے شنکر ایک کافی سیزن ڈپلومیٹ ہے، بٹ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا ناظرین اور ریبا، I'm sure آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے اور ایک میرٹ پر ڈیبیٹ کی بات ہوتی ہے تو بھارت نے کبھی بھی مسئلہ کشمیر پر میرٹ کی بات کرنے کے لیے کبھی آگے نہیں آیا، ہمیشہ اس معاملے سے کتراتا ہی رہا ہے، کیونکہ بھارت کو خود پتہ ہے کہ اس کے دل میں چور ہے، جو انہوں نے This is very exceptional کہ یہ لوگ سیم پیج پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔